الرحمن الرحیم تمام دوستان اور چاہنے والوں کو نوید عباس کی جانب سے السلام علیکم۔ یقینی طور پر آپ خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس گلشن سے ارض مقدس سے اور پوری دنیا میں بسنے والے تمام انسانوں کو اس کرونا وائرس جیسی موذی مار سے جلد از جلد نجات عطا فرمائے، تاکہ اس پوری دنیا میں پھر لوگ آپس میں ایک دوسرے سے مل سکیں، سماجی رابطے ہو سکیں اور طرح طرح کی جو معاملات رکے ہوئے ہیں انسانی زندگی کے ساتھ، تو وہ بھی ایک بار دوبارہ گردش میں آ جائیں۔ تو دوستوں، آپ کو میری پہلے والی ویڈیو پسند آئی ہے، آپ نے اس پہ کمنٹس کیے ہیں، لائکس کیے ہیں، تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو سے مستفیض ہو سکیں۔ آج کا جو میرا موضوع ہے، اس حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ کرونا سے آپ نے ڈرنا نہیں ہے، لڑنا ہے۔ لڑا کیسے جائے گا؟ جب آپ لوگ اپنے گھروں میں بیٹھیں گے، سیلف آئسولیشن میں جائیں گے، یعنی کہ خود کو آپ ایک محفوظ بنا لیں، کرنٹائن کر لیں، کرنٹینہ میں بیٹھیں اور گھر میں بھی رہتے ہوئے سوشل ڈسٹنس کا ایک خاص خیال رکھیں۔ مثلا اگر آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر بھی ضروری ہے کہ آپ اپنے بہن بھائی اور برادر بھائی ان سے تھوڑا سا سماجی فاصلہ اختیار کریں۔ جو حکومت کی طرف سے آپ کو بتائی گئی ہیں ہدایات، ہر وقت میڈیا کے اوپر بتایا جا رہا ہے، آگاہی دی جا رہی ہے، تو لہٰذا ان مثبت چیزوں کے اوپر آپ فوکس کریں۔ اب آپ لوگ جب بلا ضرورت گھروں سے نکلتے ہیں اور غیر ضروری سفر کرتے ہیں تو اس سے آپ کو اجتناب کرنا چاہیے۔ مثلاً کہ کوئی ضروری کام بھی نہیں ہوتا، ایسے ہی 8 سے 10 دوست مل کے بیٹھ جاتے ہیں، گپیں لگاتے ہیں ٹولیوں پہ ٹولیاں، اور اس میں نا سماجی ڈسٹنس یعنی سوشل ڈسٹنس کا کوئی وہ ایک طریقہ کار نہیں ہوتا، سارے اسی جگہ پہ بیٹھے ہیں، تو اس طرح یہ وائرس پھیلنے کا زیادہ اندیشہ ہے، زیادہ خطرہ ہے۔ اب اگر کوئی ایجوکیٹڈ پڑھا لکھا بندہ کسی کو بتائے کہ جی آپ نے یہ کام نہیں کرنا، وہ پھر معاشرہ چونکہ ہمارا آج کل اس کو اتنا زیادہ وہ اہمیت نہیں دیتا ایک پڑھے لکھے بندے کی بات کو، وہ کہتے ہیں جی اس سے ہمیں کیا ہوگا، ٹھیک ہے جی جو ہونا ہوگا ہو جائے گا، تو لہٰذا ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس سے ہم اپنے آپ کو بچا کیسے سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ گلوز کا استعمال کریں، ہینڈ سینیٹائزر کا استعمال کریں، اس کے بعد آپ لوگ ماسک کا استعمال کیجئے کہ جو موومنٹ ہے اس دوران کوئی وائرس کا اندیشہ نہ ہو، یا کوئی ایسا وائرس یا کوئی انفیکٹڈ پرسن ہے وہ آپ کو وہاں پر اگر مارکیٹ میں گئے ہیں تو کائنڈلی تھوڑا سا اجتناب کریں۔ اگر کوئی زیادہ ضروری ہے، ایمرجنسی ہے، تو آپ فل پروٹیکشن میں جائیں، سیفٹی میجرز کو اپنائیں، تب ہی جا کر آپ کو اس بیماری سے آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اور دوسروں کو اس کے حوالے سے زیادہ آگاہ کریں، نہ کہ مثلاً آپ ٹولیوں کی صورت میں بیٹھیں، ارد گرد گھومیں۔ اب دیکھیں ہر بندہ اپنے تئیں کوشش کر رہا ہے، گورنمنٹ اتنے بڑے انسانی المیے کو یا ڈیزاسٹر جو آئی ہے، ڈیزیز آئی ہے، اس کو کنٹرول نہیں کر سکتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا کی بڑی بڑی گورنمنٹس وہ بھی ایسے ہی اس بیماری کے خلاف اتنے سورسز ہونے کے باوجود نہیں لڑ پائے۔ تو اس کا جو سب سے بیسٹ وے ہے، بیسٹ حل ہے، یہی ہے کہ جی آپ اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، سیلف آئسولیشن میں رکھیں، اور تبھی جا کر آپ اس سے لڑ سکتے ہیں، نہ کہ آپ فضول قسم کی چیزیں کرتے رہیں۔ اور دوسرا ایک خدا رہا یہ بھی چیز، پینک نہ کریٹ کریں۔ آپ جب افراتفری پھیلاتے ہیں، پینک کریٹ کرتے ہیں، جی فلاں جگہ پہ اتنے بندے اس وائرس کا شکار ہو گئے ہیں، اور دوسرا یہ بھی ہے کہ اس سے تھوڑا سا آپ ایوائڈ کریں۔ ٹھیک ہے جی اگر خدا نہ خواستہ کہ کسی کو ہو گیا ہے یہ والی بیماری، تو ٹھیک ہے وہ اپنی پروٹیکشن میں، سیلف آئسولیشن میں ہے، تو آپ لوگ جب تک اپنے گھروں سے نہیں نکلیں گے باہر سے آپ کو وائرس نہیں آئے گا، تو لہٰذا آپ اپنے گھروں میں رہیں تو یہ آپ کے لیے مفید ہوگا۔ تو آج کا دوستوں جو سب سے انتہائی اہم ٹاپک ہے، پوری ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو اس میں اچھی چیزیں ملیں گی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ لاک ڈاؤن کے دنوں میں اپنے آپ کو گھر میں کیسے محفوظ رکھیں اور کون کون سی ہماری ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے، اس حوالے سے میں نے آپ کے لیے خاص پیکج تیار کیا ہے۔
جو آگے چل کے مزید آپ کو چیزیں بتاتا رہوں گا، اور اس میں بہت انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ان دنوں میں، لاک ڈاؤن کے دنوں میں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ لوگ اگر صبح بیدار ہو جائیں جلدی، اپنے اپنے علاقوں میں، محلوں میں، جہاں پر بھی رہتے ہیں، آپ صبح جلدی بیدار ہوں، اپنی ایک روٹین بنائیں کہ جی نماز پڑھنی ہے، کھانا کھانا ہے، ناشتہ کرنا ہے، جو بھی آپ نے کام کرنے ہیں وہ ساری چیزیں آپ اس میں کر لیں۔ پھر آپ اپنی، اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو اپنی اسٹڈیز کو فوکس کریں، آن لائن لیکچرز لیں، آن لائن کلاسز کا سسٹم شروع ہو چکا ہے ایوری اسکول، کالجز، یونیورسٹیز کے اندر، تو آپ کو چاہیے کہ اس کو فوکس کریں۔ آپ ہیلپ لے سکتے ہیں، یوٹیوب پہ جائیں، وہاں پر جو بھی لیکچر لینا ہے آپ وہاں سے لیں، تو یہ آپ کے لیے بہت بیٹر وے ہوگا جو اسٹوڈنٹ کی لائف ہے۔ تو اس دوران پھر آپ اپنے گھر کے اندر رہتے ہوئے گھر کی چھت پر تھوڑا سا چہل قدمی کر سکتے ہیں گھر کے اندر رہتے ہوئے، اور والدین کو وقت دیں، بہن بھائیوں کے ساتھ اپنائیت اختیار کریں، چونکہ یہ ہمارے ہاں ثقافتی یلغار کے جب ہوئی تھی اس وقت، چونکہ ہم یہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے تھوڑا بہت جو ہمارے فیملی ٹرم تھے اس کو تھوڑا سا کمزوری ہوئی تھی، تو آپ کے لیے یہ بہترین موقع ہے، آپ ان ایام سے استفادہ کریں۔ اٹ از اے گولڈن پیریڈ آف یور لائف۔ تو آپ کو بکس پڑھنی چاہیے اچھے والی۔ اگر آپ انٹرنیشنل لٹریچر پڑھتے ہیں، بائرن کو پڑھیں، شیلے کو پڑھیں، شیکسپیئر کو پڑھیں، جو بڑے بڑے نام ہیں، حافظ سعدی شیرازی، اور جو ایران کے بہت مشہور شاعر ہیں، پوری دنیا کے اندر ان کا کلیات سعدی ہے، اس کے علاوہ آپ ان کے حکایات سعدی پڑھ سکتے ہیں، کافی اس کی ترجمہ شدہ ہر ملک کے اندر دستیاب ہیں۔ تو آپ کو چاہیے کہ اپنا کتب بینی کا، یعنی کہ بک ریڈر بنیں، اچھے سے اچھی بکس پڑھیں، موٹیویشنل سپیکرز کو سنیں، موٹیویشنل بکس پڑھیں جو آپ کو کافی آگے تک لے جائے۔ اب میں نے کل ہی سر کیسر عباس، ورلڈ بیسٹ موٹیویشنل سپیکر ان پاکستان، ان کا میں نے کل لائیو ہماری ایک سیشن تھا ان کے ساتھ، تو پھر جب ہم نے ان سے بات کی تو سر نے ایک جملہ بتایا کہ آپ کے پاس ایک ڈائریکشن ہونی چاہیے جو آپ کو آگے بڑھائے، تو آپ اپنے گول سیٹ کریں ان دنوں میں، پھر اس کے اوپر محنت کریں۔ تو ایک جملہ یہ بھی انہوں نے بتایا تھا کہ آپ نے جو کامیابیاں 10 سال میں حاصل کی ہیں، آپ یہ کوشش کریں کہ میں وہ 6 ماہ میں کیسے گین کر سکتا ہوں۔ تو لہٰذا آپ اس چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے زندگی اور روزمرہ معاملات کو درست بنائیں۔ جو بڑی عمر کے لوگ ہیں انہیں چاہیے کہ اپنے جو گھریلو معاملات ہیں، گھریلو مسائل ہیں، ان کو اچھے انداز سے بہتر کریں اور اپنی سوچ و بچار کریں۔ اگر کوئی ان کے چیزیں وغیرہ رہ گئی ہیں تو اس کو وہ بہتر کر پائیں۔ تو عزیز طلبہ، عزیزان من، یہ سارے معاملات اس وقت ہی بہتر ہوں گے جب آپ اس بیماری سے لڑیں گے، نہ کہ اس سے ڈریں گے۔ تو آپ منفی خبروں کی طرف رجحان کام کریں، جو آفیشیل ویب سائٹس ہوتی ہیں ایوری گورنمنٹس کی، آپ اس کو کائنڈلی وزٹ کیا کریں، وہاں سے آپ کو ایتھینٹک انفارمیشن ملے گی، یعنی کہ مستند، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی وائبریشن نہیں ہوگی، وہ ایتھینٹک سورس ہوگا۔ تو آپ سنی سنائی باتوں پر یقین مت کریں، اپنے گھر میں رہیں، کوئی اپنا کوکنگ کا اگر شوق ہے کوکنگ کریں، یہ چھوٹی چھوٹی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہیں، چیزیں ہیں، تو اب یہ کریں، یہ بہت ہی جو ہے نا اچھی چیز ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہی غالباً جو باتیں کرنی تھی وہ مقصد آپ تک پہنچ گیا، تو اسی کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، تاکہ آپ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو سے متعارف ہو سکیں، اور انشاءاللہ آپ کے لیے ہر آئے روز ایک نئے سے نیا ٹاپک لے کر آؤں گا تاکہ آپ مستفیض ہو سکیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان نوید عباس کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔